الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان سنت میں موجود ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج آپ عطر لگانے کی سنتیں اور آداب سماعت فرمائیں گے۔ اس سے قبل درود پاک کی فضیلت سنیے کہ خلق کے رہبر، شافع محشر، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ماہ کی فضا مدینے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمارے میٹھے میٹھے سرکار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مختار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند تھی، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معطر رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ غلام بھی ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگایا کریں، ورنہ اس بات میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود یہ تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا تھا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک پسینہ بذات خود کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھٹکے ہوں کے رہبر، محبوب رب اکبر، کل انبیاء کے سرور، شفاع روز محشر، یعنی ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود معمر کی میٹھی میٹھی مہک کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کسی سعادت مند مدینے کے منع پر دست شفقت پھیر دیتے تو اس قدر وہ معطر ہو جایا کرتا کہ وہ اس مبارک خوشبو کے سبب دوسرے بچوں میں ممتاز ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میٹھے میٹھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پرانوار میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کے عطر دان سے نکلتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شمائل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ ہمارے مدینے والے آقا، مہکنے اور مہکانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمدہ اور بہترین قسم کی خوشبو بہت پسند تھی، اور ناخوشگوار بو یعنی بدبو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور اسی کی دوسروں کو تلقین بھی فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سر میں خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشک سر اقدس کے مقدس بالوں اور داڑھی مبارک میں لگاتے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے اپنے سرتاج ماہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عمدہ سے عمدہ خوشبو لگائی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں پاتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، معلوم ہوا کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، مگر یہ خیال رکھیں کہ سر اور داڑھی میں صرف دیسی خوشبو استعمال کریں۔ بدقسمتی سے آج کل دیسی خوشبوجات کا ملنا بے حد دشوار ہو گیا ہے۔ اب عموماً عطریات کیمیکلز سے بنائے جاتے ہیں، ان کا لباس میں استعمال کرنا تو جائز ہے، مگر سر اور داڑھی میں لگانا یہ نقصان دہ ہے۔ نہیں، آج کل ایئر فریشنر کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، ان کا چھڑکاؤ خاص طور پر کمروں میں کیا جاتا ہے جو بند رہتے ہیں، اس سے وقتی طور پر کمرے میں خوشبو ہو جاتی ہے، مگر اس کے کیمیاوی مادے یہ فضا میں پھیل جاتے ہیں جو سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا کینسر یعنی سکن کینسر یہ ہو سکتا ہے۔ تو چند لمحوں کی خوشبو کے حصول کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، لہذا ایئر فریشنر کے استعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار ہمارے معطر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب خوشبو تحفتاً پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرماتے۔ شمائل ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو اور تیل، اور تیسرا دودھ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، خوشبو، تکیہ اور دودھ کا ہدیہ قبول کرنے کی حکمت محدثین کرام رحمہم اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً یہ چیزیں اتنی قیمتی نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے جو چیز سستی ہوتی ہے وہ دینے والے کے لیے زیادہ بوجھ بھی ثابت نہیں ہوتی، اور قبول نہ کرنے پر دینے والے کا دل بھی ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی خوشبو یا سستی چیز تحفتاً پیش کرے تو اسے سنت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی قیمتی چیز پیش کرے تو اسے بھی قبول کرنے میں حرج نہیں، مگر غور کر لینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مروت وغیرہ میں تو نہیں دے رہا کہ یہ دینا بعد میں خود اسی پر بار پڑ جائے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، عطر لگانے کی سنت اور آداب آپ سن رہے ہیں۔ مزید ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں خود کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر آپ کی نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم
لکھا ہوا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے تعظیماً اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا.